السلام علیکم دوستو۔ اسماعیلی فرقوں کی دو شاخیں بوہری اور آغا خانی ہیں۔ بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور کیا بوہری اور آغا خانی مسلمان ہیں؟ امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں، چنانچہ امام جعفر نے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی میت میں ان کی تجہیز و تکفین کی تاکہ کوئی اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ جب امام صادق کی شہادت ہوئی تو ان کے وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم کو امام مان لیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے، لہذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو امام مان لیا، اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ کچھ لوگوں نے امام صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتح کو امام مانا، یہ لوگ فتحی کلہ ہے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے بوہرا ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ لیکن چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تھی تو نزاری فرار ہو کر ایران آئے اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صباح کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی ذکر السام آیا جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ 19 یا 21 رمضان تھی جب اس امام نے ظاہری شریعت ہٹائی تھی۔ انہوں نے اپنے امام کے حکم پر اپنے روزے توڑے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب سے افطار کیا، کیونکہ ان کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل داخلی خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس امام کو آغا خان محلاتی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، پہلے سندھ اور پھر بمبئی شفٹ ہوئے۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ ان کی وفات ہندوستان میں ہوئی اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی جو تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے رہے۔ صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا، جن کی والدہ یورپی تھی اور مغربی بود و باش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات کرمان سے نکل کر بمبئی ہندوستان آیا اور وہاں سے اب مغرب منتقل ہو چکا۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملوں کے بعد اس شیعہ اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوہریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان اور یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ بعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمیہ کے ختم ہونے پر ہی ختم ہو جاتا ہے، البتہ ان کے ہاں دائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان پنجم کو اسماعیلی برادری کا 50واں امام اور روحانی پیشوا مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا اور دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے لیے جانے جانے والے ارپتی کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں وفات پا گئے تھے۔ شہزادہ کریم آغا خان تقریباً 7 دہائیوں تک اسماعیلی شیعہ برادری کے امام رہے۔ اسماعیلی ایک مسلم فرقہ ہے جس کی دنیا بھر میں آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ ان میں پاکستان میں مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد بھی شامل ہیں، جبکہ انڈیا، ہندوستان اور افریقہ میں بھی اس فرقے کی بڑی آبادی موجود ہے۔ اس برادری کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے۔ تاہم اسماعیلی مسلمانوں کی امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق کے بعد شیعہ اثنا عشرہ مسلمانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ دوستو، شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان کون ہیں؟ شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان 12 اکتوبر 1971 کو پیدا ہوئے۔ وہ شہزادہ کریم آغا خان چہارم اور ان کی اہلیہ شہزادی سلیمہ کے بڑے بیٹے ہیں۔
1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی تھی جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا تھا۔ سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ شادی کے 26 سال بعد سن 1995 میں پرنس کریم اور سلیمہ کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ شہزادہ رحیم آغا خان نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ شہزادہ رحیم آغا خان نے سابق امریکی فیشن ماڈل کینڈرا سپیئرز سے شادی کی جن سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ شہزادہ رحیم کا اپنے والد کی جانب سے قائم کردہ فلاحی اداروں اور تنظیموں سے گہرا تعلق ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک قائم کیا تھا اور رفاہی کاموں کے لیے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنینس شامل ہیں جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ رحیم نیٹ ورک کی مختلف تنظیموں کے بورڈز میں بھی شامل ہیں اور اس وقت وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ماحولیات اور موسمیاتی کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ رحیم ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں نیٹ ورک کے اقدامات میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ آغا خان نیٹ ورک کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ان کی توجہ انتہائی غربت میں رہنے والی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرنے پر بھی مرکوز ہیں۔ اسماعیلی برادری کی روایت کے مطابق ہر اسماعیلی امام اپنی زندگی کے دوران ہی اپنا جانشین یعنی اسماعیلی برادری کا اگلا امام نامزد کر دیتا ہے اور نئی روحانی پیشوا کی تقرری امام کے وفات کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے۔ کریم آغا خان کو ان کے دادا سر سلطان محمد آغا خان سوم نے روایات کے برعکس وصیت میں اپنے بیٹے شہزادہ علی خان کی جگہ اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ 1957 میں آغا خان سوم کے وفات کے بعد کریم آغا خان نے 20 سال کی عمر میں اسماعیلی برادری کے روحانی سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ وہ آغا خانی یا اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں امام تھے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے گئے تھے۔ تاہم اسماعیلی برادریوں کے 50ویں امام شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان کی تقرری ان کے والد کریم آغا خان کے وصیت کے مطابق کی گئی ہے۔ اسماعیلی برادریوں کی ویب سائٹ کے مطابق یہ اعلان 5 فروری 2025 کو لزبن میں کریم آغا خان کے وصیت کے بعد امام کے اہل خانہ اور سینئر جماعتی رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔